العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 884 میں گفتگو ہے الظاہر ان کل طیر یکون صفیفہ اکثر من دفیفہ اے بسط جناحی عند الطیران اکثر من تحریکہما اے تحریکہما عندہ یکون ذا مخلب فیحرم لحمہ۔ ابھی یہاں پہ جو ہے وہ ایک کلی قانون جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کون سے پرندے جو ہے وہ حرام ہوں گے۔ اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ قانون دیا تھا کہ وہ جانور کے جس کے جو ہے وہ جو ہاتھ ہیں وہاں پہ کیا ناخن ہوں، تو پہلے میں کہا تھا کہ ناخن جو ہے وہ مضبوط ہیں اور اسی سے وہ چیزیں پکڑ کے کیا کھاتا ہے اور شکار کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ دوسرے میں کہا تھا کہ نہیں، ناخن مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں، ان سے کسی چیز کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جس میں جو ہے گدھ کی کیا مثال دی تھی، ناخن بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ کیا پکڑ سکے۔ ابھی یہاں پہ ایک اور کیا معیار دے رہے ہیں کہ اس معیار میں جو ہے وہ اس پرندے کا جو ہے وہ شکاری ہونا یہ بھی کیا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شرط تو رہے گی کہ اس کے کیا ہے جو پنجے ہیں وہاں پہ ناخن ہوتے ہیں، ناخن تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ناخن شمار ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کے پاؤں کے اوپر ناخن نہ ہوں۔ جو ناخن ہیں، نوک والے جو ناخن ہیں، وہ اکثر کیا پرندوں کے ہوتے ہیں۔ یہ ناخن ہو، اور ناخن کے علاوہ ایک اور جو علامت روایات میں بتائی گئی کہ اس کی جو پرواز ہے، اڑنا ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اگر جو ہے وہ اڑتے ہوئے وہ اپنے پروں کو جو ہے وہ کھول کے رکھتا ہو، ایسے پھڑپھڑاتا نہ ہو، کھول کے زیادہ رکھتا ہو اور تھوڑا سا کیا پھڑپھڑاتا ہو، تو اسے کیا تعبیر کی جاتا ہے روایات میں کہ صفیفہ اکثر من دفیفہ۔ صفیف کسے کہتے ہیں؟ پروں کا کھول کے رکھنا، پھیلا کے رکھنا، یعنی پرندے جو ہیں جب بھی وہ لینڈنگ کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، تو اس صورت میں وہ ظاہری بات ہے عام طور پہ تھوڑا سا کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو اڑنے کی کیفیت کیا ہے وہاں پہ نوٹ کرنا ہے۔ اترتے ہوئے تو نہیں، اترتے ہوئے تو وہ ظاہری بات ہے اسے کھول کے رکھیں گے۔ جب اڑ رہے ہوں آسمان کے اوپر تو اس وقت کیا ہے ان کی پرواز کو کیا چیک کرنا ہے اڑتے ہوئے۔ اگر اڑتے ہوئے وہ کیا ہے زیادہ پھڑپھڑا رہے ہیں اور کھول کے کم رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کھول کے رکھتے ہیں لیکن پھر پھڑپھڑاتے کیا زیادہ ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی ان کا جو دفیف ہے وہ اکثر ہے، اس سے جی صفیف سے کیا اکثر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا پرندہ، یعنی جو پروں کو زیادہ مارتا ہے وہ کیا حلال ہوتا ہے۔ لیکن جو پرندہ جو ہے وہ پروں کو زیادہ مارے نہیں، زیادہ کیا روک کے رکھے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ یہ کس پرندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ذا مخلب ہو، کہ جس کے جو ہے وہ پاؤں کے جو پنجہ ہے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو اگر وہ پاؤں کے اس کے کانٹے نہیں ہیں پھر تو وہ کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، کیونکہ وہ سبا میں جائے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو قانون پیچھے دے دیا کہ جو سبا پرندے نہیں ہوتے وہ کیا ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں، حلال ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ چڑیا کی طرح ہو جائیں گے، کبوتر کی طرح ہو جائیں گے، اسی طرح ہو جائیں گے کہ جن کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہی نہیں ہیں پاؤں کے۔ یہ ویسے ایک عام مشاہدہ ہے کہ جتنے بھی یہ اوپر گزرے تھے نام جو حرام تھے، تو ان کی یہی عادت ہے کہ وہ جو اڑتے ہیں تو زیادہ تر پروں کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں ہمیں ایک ایسا پرندہ وہ دکھاتے ہیں، بیچتے ہیں کہ جس کا یہاں پہ مناج میں اس کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، نہ یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، نہ کیا ہے وہاں پہ نام ہے کہ اس میں روایات میں نام ہے، کیونکہ پرندوں میں کراسنگ سسٹم زیادہ چل رہا ہے، وہ کراس کر کے ایک نیا جو ہے نسل پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ نئی چیزیں جو آ رہے ہیں، نئے پرندے آ رہے ہیں، تو اس میں پھر یہی معیار کیا دیکھا جائے گا۔ ہم کہیں گے جی پرندے کے ایک تو چیک کرا لیں، اس کے ناخن بھی ہیں پنجے کے اندر، چلیں ناخن ہو گئے، ناخن کے بعد کیسے طے کریں گے، اگر تو وہ سبا بن گیا، ناخن کے ذریعے سے وہ شکار کر رہے ہیں، چیزوں کو پکڑ کے، سانپ وغیرہ کسی کو کھا رہا ہے مار کے، پھر تو ہم کہیں گے یہ درندہ جو ہے وہ درندہ صفت کیا ہے، شکاری پرندہ ہے، پھر تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے شکار نہیں کر رہا اور اس کا وہ نام بھی نہیں ہے، پھر ہم کیا ہے اس کی پرواز کو دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ اس کی جو ہے پرواز کو جو ہے چیک کریں۔ پرواز میں اگر وہ کھول کے زیادہ رکھ رہا ہے پروں کو تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اگر کھول کے زیادہ نہیں رکھ رہا تو پھر کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ یعنی یہی جو پرندہ ہے جس کے پنجے کے اوپر ناخن ہے، یہی حلال ہو جائے گا۔ کس بنیاد پہ حلال ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ پروں کو زیادہ پھڑپھڑاتا ہے، اڑتے ہوئے کھول کے نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا فقط یہ معیار نہیں ہے پرندے کا حرام ہونا کہ آپ اس کی جی ٹانگیں چیک کریں، پاؤں میں کیا ہے اس کے ناخن ہو، پنجے کے اوپر بڑے بڑے ناخن ہو تو وہ حرام ہے، ڈائریکٹ حرام نہیں کہیں گے۔
پہلے مرحلے میں آپ کیا کہیں گے حرام تب ہوگا جب یہ شکاری پرندہ کہلائے، یعنی اسی سے پکڑ کے چیزوں کو کھاتا ہو. اگر شکاری نہیں ہے تو وہ اس کے جو خاص نام وہاں پہ ذکر کیے گدھ وغیرہ. اگر اس میں سے نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوگی علامت ہے کہ آپ کیا اس کی پرواز کو کیا چیک کریں. ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ پرواز کو چیک کرنا ہے، اور جس پرندے کی پرواز کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پرواز میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے پرواز دیکھی تو کبھی ان کو یہ لگا کہ یہ کھول کے زیادہ رکھتا ہے، کچھ نے کہا کہ کھول کے زیادہ نہیں رکھتا بلکہ پھڑپھڑاتا کیا زیادہ ہے. جو دیکھنے والے مشاہدین ہیں ان کا کیا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. جب اختلاف ہو جائے یا پرواز کے بارے میں کنفرم نہ ہو سکے، یا آپ کہیں گے دونوں برابر ہیں، یعنی ٹھیک ہے اتنا فرق نہیں ہے کوئی دقیق کہ آپ کہیں گے کہ پروں کو زیادہ کھول کے رکھتا ہے، یہ زیادہ اس میں ایشو نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کیا علامت ہے روایات میں کہ اس کو جو ہے وہ جسم کے اندر دیکھے جائیں گے کہ اس کا اگر پوٹا اور سنگدانہ کیا موجود ہو. ٹھیک ہے. سنگدانہ یعنی گلے کے پاس ایک ہوتی ہے، اس میں دانے اس کے جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ سنگدانہ اس کے اندر ہے جس میں دانے جمع ہوتے ہیں یا وہ جو پتھر کھاتا ہے وہ جمع ہوتے ہیں، پھر تو وہ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا. اگر وہ اس کا سنگدانہ وغیرہ نہیں ہے، سیدھا جو ہے وہ میدا ہے، جس طرح جانوروں کا میدا ہوتا ہے سسٹم اس طرح کے، پھر وہ کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا. اور مور کے متعلق فقہا جو کہتے ہیں کہ مور حرام ہے، صحیح ثانی سے حلال کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے کہ مور کے اندر ایک تو جو ہے وہ آپ اڑنے کی پرواز کے اندر ادھر آپ جن لوگوں نے مور رکھے ہوئے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ اڑتا ہے تو پروں کو زیادہ کیا حرکت دیتا ہے، یا جو ہے وہ یہ بحث ہے کہ کنفرم نہیں ہے زیادہ حرکت دیتا ہے، دونوں چیزیں برابر کی ہیں اس کی مور کی. لیکن ایشو کیا آ رہا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا گیا دیکھا گیا تو باقاعدہ اس کے اندر کیا ہے وہ سنگریزہ بھی ہے اور وہ جو دانے جس کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ بھی ہے، یعنی میدے والا سسٹم نہیں ہے جس طرح مرغی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر دانے جمع ہوتے ہیں یا یہ چڑیا وغیرہ کا ہوتا ہے، اس طرح کا کیا باقاعدہ اس کا سنگریزہ اندر موجود ہے جس کے اندر کیا دانے جمع ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان نے کہا کہ وہ علامات ساری اس کے اندر موجود ہیں تو یہ پرندہ کیا حلال ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری ایک اور جو فیملیز ہوتی ہیں اینیمل کی، خاندان ہوتے ہیں، اس خاندان میں بھی یہ تحقیق ہے کہ جو مور ہے یہ جو دجاج کا خاندان ہے، یعنی جو مرغی کا خاندان ہے، یہ اسی کے خاندان سے کیا بیس کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے. یہ جو ہے وہ عقاب کے خاندان سے یا گدھ کے خاندان سے ادھر سے نہیں ہے، یہ اسی خاندان سے، اور اس کی نسل چینج ہوتی کہ اس طریقے سے بن گئی. بہرحال وہ ایک اور چیز ہے، اصل علامت وہی ہے اس کے اندر کہ اس کے جو ہے وہ پیٹ کے اندر کیا ہے جی پوٹا موجود ہے، سنگدانہ موجود ہے، اس طرح کی چیزیں. اچھا جی. الظاہر و ظاہری قانون یہ ہے روایات کے مطابق کہ ان کل طائر، کہ ہر اڑنے والا پرندہ یکون صفیفہ اکثر من دفیفی، کہ جس کا صفیف اس کے دفیف سے زیادہ ہو. صفیف یعنی پروں کو پھیلا کے رکھنا، دفیف یعنی پروں کو حرکت دینا. خود اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں اے کے ذریعے سے. اے بسط جناحی عند الطیران، صفیف کیا تعبیر کی؟ بسط پھیلا کے رکھنا، جناحی اپنے دونوں پروں کو، اڑتے ہوئے اپنے دونوں پروں کو پھیلا کے رکھنا. اکثر من تحریکہما، اکثر من تحریکہما، وہ دونوں پروں کی حرکت سے کیا ہو زیادہ ہو، یعنی اے تحریکہما عندہ عند الطیران، اڑنے کے دوران. ٹھیک ہے. عند طیران کیوں کہا؟ یعنی اڑنے کے دوران دیکھنا ہے. جب وہ اڑ نہیں رہا ویسے نیچے اتر رہا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ تو پھر ظاہری بات ہے پھیلا کے رکھے گا. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے وہ سب پھیلا کے نہ رکھے، یہ نہیں ہے. عند طیران جب اڑ رہا ہو تو اس ٹائم پہ کیا مشاہدہ کرنا ہے کہ اڑنے کے دوران جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، کیا جو ہے وہ بسط و جناحی ہے یعنی صفیف اکثر ہے یا دفیف کیا اکثر ہے. تو اگر تو جو ہے وہ صفیف اکثر ہوا یعنی پروں کو پھیلا کے رکھنا اکثر ہوا، اور ادھر سے یکون ذا مخلب، وہ پرندہ بھی کیا ہوا مخلب والا ہوا، یعنی اس کے پنجے میں کانٹے بھی ہوئے، ناخن ہوئے. مخلب میں ناخن کا ترجمہ کیا تھا، ناخن بھی ہوئے اس کے بڑے بڑے. تو فیحرم لحمہ، تو اس کا گوشت کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا. بخلاف ہے جب کہ اس کے برخلاف الٹ قاعدہ آ جائیں کہ ما یکون دفیف اکثر من صفیفی، دفیف یعنی پروں کو حرکت دینا یہ زیادہ ہو پروں کو پھیلا کے رکھنے سے، تو فإنہ محلل اللحم، تو اس کا گوشت کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا. وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ فیتمیز المحرم من الطیور عن غیرہ بملاحظۃ کیفیت طیرانھا، فیتمیز فعل مجہول پڑھیں. اس بنیاد پہ جو محرم ہے پرندوں میں سے جو حرام ہے اس کو غیر حرام سے آپ تمیز دے سکتے ہیں بملاحظۃ کیفیت طیرانھا، اس کے اڑنے کی کیفیت کو کیا دیکھ کے. اڑنے کی کیفیت کو دیکھیں گے، نام شام پرندے کا نام بھی پتہ ہو. جیسے اردو میں کیا اکثر پرندوں کے نام پتہ ہی نہیں ہے، یا عربی میں نام ہے یا کیا انگلش میں نام ہے.
تو نام پتہ نہ بھی ہوں تو ہم کہیں گے بس اس کو اڑائیں اور ہم کیا اس کی کیفیت دیکھتے ہیں، اسی سے کیا طے ہو جائے گا۔ کما یتمیز ما لا یعرف طیران، جیسا کہ جس کی طیران کا اگر ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اڑنے کا علم نہیں ہے، یعنی ابھی وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ، ٹھیک ہے، ذبح شدہ ہے، یا جو ہے وہ اڑنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اڑ جاتا ہے تو اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، یا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، جس نے اس کے اڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے کیا اختلاف کریں اس کے بارے میں، یعنی کیا مطلب کہ طیران کے متعلق کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی اڑنے کے متعلق۔ پھر کون سی علامت آپ لے کر آئیں گے؟ کہتے ہیں کما یتمیز ما لا یعرف طیران، کہ جس کی طیران جو ہے وہ معلوم نہ ہو، اس کو کیسے تمیز دیا جائے گا؟ بے وجود الحوصلۃ والقانصۃ والسیسۃ۔ الحوصلہ کیسے کہتے ہیں؟ پوٹا کو کہتے ہیں، اس کی وہ وضاحت کریں گے صحیح سستانی کہ پوٹے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ جس میں دانے جمع ہوتے ہیں، اور قانصہ کہتے ہیں سنگ دانے کو۔ یہ جو کچھ پرندے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے پتھر کھاتے ہیں، بجری کیا کھاتے ہیں، تو یہ بڑی یعنی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ شتر مرغ کے بارے میں آپ ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھیے گا تو باقاعدہ وہ جہاں پہ ان کے دانے رکھتے ہیں، ایک ٹوکری جو ہے بار میں رکھی ہوتی ہے بجری کی، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی، تو وہ پتھر بھی کیا کھاتا ہے، تو پتھر اس کے معدے میں جا کے، معدہ کیا ہوتا ہے یہ سنگدانہ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے کیا محفوظ ہو جاتے ہیں، اتنے وہ ہضم ہوتے ہیں یا ہضم نہیں ہوتے یہ بات نہیں معلوم، یعنی یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ یعنی حوصلہ ہو، پوٹا ہو، قانصہ ہو، یا کیا ہو سیسا ہو۔ سیسا کی تفسیر کریں گے صحیح سستانی کہ سیسا بھی ایک ناخن کو کہتے ہیں، لیکن یہ ناخن کیا ہے ٹانگ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کف جو پنجہ ہے اس پنجے کے ناخن کی بات نہیں ہے، یہ ٹانگ کے پیچھے کیا ہے ایک ناخن ہوتا ہے لمبا سا، تو اگر اس کی ٹانگ کے اوپر کیا ہے اس طرح کا لمبا سا کانٹا نکلا ہوا ہے جس طرح مرغے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا، یعنی ان تینوں میں سے ایک علامت کیا موجود ہونی چاہیے۔ فرض کریں کہ اس کا وہ پوٹا نہیں ہے، سنگدانہ بھی نہیں ہے، لیکن ٹانگ کے اندر کیا ہے اس طرح کا بڑا سا لمبا سا ناخن نکلا ہوا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا۔ یعنی بے وجود الحوصلۃ او القانصۃ والسیسۃ فیہ، یعنی اس پرندے میں کیا موجود ہو۔ فما یکون له احدی الثلاث، پس جس پرندے کے لیے احدی الثلاث ان تینوں میں سے ایک بھی ہو تو یحل اکلہ، تو اس کا کھانا حلال ہوگا، دون غیرہ، اور جس کے اندر تینوں ہی نہ ہوں، ادھر سے کیا اڑنے کی کیفیت کا بھی کیا نہیں پتہ، تو وہ کیا ہے پھر حرام ہو جائے گا۔ اب حوصلہ قانصہ سیسہ کا کیا معنی ہے یہ بیان کر رہے ہیں۔ الحوصلۃ ما یجتمع فیہ الحب وغیرہ من المأکول، حوصلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ما یجتمع فیہ جس میں جمع ہوتے ہیں، حب دانے کو کہتے ہیں، حبوب اس کی جمع ہے، جس کے اندر دانہ اور دانے کے علاوہ معقول جو بھی وہ چیز کھاتا ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ عند الحلق، جو اس کا حلق ہے گردن ہے اسی گردن کے نیچے کیا ہے یہ ہوتا ہے۔ اور قانصہ کسے کہتے ہیں کہ ما یجتمع فیہ الحسات الدقاق، حسات یعنی وہ حسب سے ہو گیا، حسب کیا ہے بجری کو یہ کہتے ہیں یہاں پہ، حسات الدقاق یعنی چھوٹی جو بجری ہے، چھوٹے جو پتھر ہیں وہ کیا جس میں جمع ہوتے ہیں، التی یاکل الطیر، کے وہ چھوٹے پتھر کہ جن کو کیا ہے پرندہ کھاتا ہے۔ والسیسہ، سیسہ کسے کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں سیسہ شوکہ ہے، شوکہ کسے؟ کانٹے کو کہتے ہیں، شوکۃ فی رجل الطیر، ٹھیک ہے، کہ جو کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ رجل طیر، پرندے کی کیا ہے ٹانگ میں ہوتا ہے، خارجۃ عن الکف، اور یہ کف سے کیا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے، یعنی کف سے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کف یعنی اس کا پنجہ ہوگا، کف کا معنی کیا کریں گے پنجہ، پنجے سے خارج ہوتا ہے، یعنی پنجے سے ہٹ کے آپ کیا اس کی ٹانگ میں دیکھیں گے تو یہ الگ طریقے سے کیا ہے یہ نکلا ہوگا سیسا۔ شوکۃ خارجۃ عن الکف، یعنی کف سے خارج ہوتا ہے، یعنی کف میں نہیں ہوتا یہ، تو کف سے ہٹ کے پھر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ٹانگ میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ یعنی گزشتہ گفتگو ہو گئی، اور اسی کا آپ کیا نتیجہ کیا دے رہے ہیں؟ قد علم مما تقدم، یہ جو ابھی گزشتہ مسئلہ آپ نے پڑھا ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان الطیر الذی یکون صفیفہ اکثر من دفیفہ محرم الاکل، کہ وہ پرندہ کہ جس کا صفیف یعنی پروں کو پھیلا کے رکھنا زیادہ ہو اس کے پھڑ پھڑانے سے، تو وہ کیا ہوتا ہے محرم الاکل ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ أَحَدُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ أَوْ جَمِيعُهَا، اگرچہ وہ پرندہ ایسا ہو کہ جس میں اعضاء ثلاثہ میں سے، یہ جو ابھی بات کی حوصلہ قانصہ اور سیسہ، پوٹا سنگدانہ اور وہ جو پاؤں کے پیچھے کانٹا ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک موجود ہو یا تینوں کے تینوں کیا موجود ہوں، ٹھیک ہے، لہذا پہلے نمبر پہ جو علامت ہے وہ کون سی ہوگی؟ اڑنے والی ہوگی۔ اگر اڑتے ہوئے وہ پروں کو پھیلا کے زیادہ رکھتا ہے تو چاہے اس کے اندر پوٹا ہو، سنگدانہ ہو،
اس کی ٹانگ کے اوپر کیا یہ کانٹا بھی ہو پھر بھی وہ کیا رہے گا، حرام ہی رہے گا۔ فمورد الرجوع الی ھذہ العلامہ، پس یہ جو علامت ہے اعضاء ثلاثہ والی، اس کی طرف رجوع کرنے کا کب مورد آئے گا؟ الطیر، وہ پرندہ ہوگا کہ الذی لہ صفیف و دفیف ولم یتبین ایہما اکثر، وہ پرندہ کہ جس کی صفیف اور دفیف دونوں کیفیتیں ہیں، پروں کو کھول کے بھی رکھتا ہے، پھڑپڑاتا بھی ہے، لیکن ولم یتبین ایہما اکثر، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کون سی چیز اکثر ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں برابر ہیں یا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ واضح کیوں نہیں ہو سکا؟ ولو من جہت اختلاف المشاہدین لطیران، اگرچہ جو ہے وہ یہ اس جہت سے کہیں کہ جو مشاہدین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، لطیران، یہ اس پرندے کو اڑنے کو جو دیکھنے والے ہیں، ان کا کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کما هو الحال فی اللقلق، لقلق کسے کہتے ہیں؟ سارس کو کہتے ہیں، یعنی ایک لمبی چونچ اور لمبی ٹانگوں والا جو پرندہ ہے، جس کی لمبی چونچ اور لمبی ٹانگ ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس پرندے کے بارے میں کیا ہے؟ یہ اختلاف موجود ہے کہ جب یہ اڑتا ہے تو اب جو ہے وہ پروں کو کھول کے زیادہ رکھتا ہے یا پھڑپڑاتا کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مختلف تحقیقیں ہیں، ٹھیک ہے، مختلف یوٹیوب کی کیا ہیں؟ ویڈیوز ہیں، تو اختلاف ہوگا۔ اب اختلاف ہونے کی صورت میں ہم کیا کہیں گے کہ جی اس کے طیران کا علم نہیں ہو سکا، اختلاف کا شکار ہوگا، مسئلہ مشکوک ہو گیا، تو اب پھر کس کی طرف پلٹیں گے؟ حاضر علامت، ان اعضاء ثلاثہ والی کیا علامت کی طرف پلٹیں گے۔ وقضا طیر، اور اسی طریقے سے وہ پرندہ کا المضبوط جو ذبح ہو کے آپ کے سامنے آ گئے، ذبح ہو کے سامنے آیا ہے، اذا لم یعرف حالہ، اس کے حال کوئی علم ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ذبح ہو کے آیا ہے تو پرندہ ہی ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا چیز ہے، تو اس کی پھر کیا، اس کے کھول کے دیکھ لیں گے، اندر کھول کے دیکھ لیں گے، اگر سنگدانہ اور ریزہ ہوا تو بسم اللہ کر کے کھا لیں گے، اگر نہ ہوا تو پھر کیا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لو فرض تساوی صفیف و دفیف فی الطیر، اگر یہ فرض کریں کہ صفیف اور دفیف دونوں کیا پرندے میں مساوی ہیں، تو یہاں پہ فقہاء کے درمیان مشہور نظریہ کیا ہے کہ وہ حلال ہوگا، لیکن محل اشکال ہے، لیکن اس کا حلال ہونا محل اشکال ہے، فالاحوط لزوم الرجوع الی العلامۃ المذکورہ، بس یہاں پھر احتیاط لازم کیا ہوگی کہ آپ مذکورہ علامت کی طرف جائیں، یعنی اعضاء ثلاثہ کو دیکھیں۔ فإن وجد فیہ احد الاعضاء الثلاثہ، اور اگر اعضاء ثلاثہ میں سے ایک موجود ہوا، ٹھیک ہے، سنگدانہ وغیرہ یا وہ کیا کہتے ہیں پوٹا وغیرہ موجود ہوا، تو حل اکلو، پھر اس کا کھانا حلال ہوگا، وگرنہ کیا ہے؟ حرام ہو جائے گا۔ بیض الطیر تابع لہ فی الحل والحرمۃ، جو پرندے کا انڈا ہے، کیا اس کا کھانا حلال ہوتا ہے؟ کسی بھی پرندے کا انڈا لے لیں، ٹھیک ہے جی، فاختہ کے لے لیں، چڑیا کے لے لیں، ساری چیزیں، کہتے ہیں یہ حلال اور حرام ہونے میں پرندے کے کیا تابع ہے؟ فبیض المحلل حلال و بیض المحرم حرام، حلال پرندے کا انڈا بھی حلال اور حرام پرندے کا انڈا بھی حرام۔ ومشتبہ انہ من المحلل او المحرم، اور جس پرندے کے بارے میں اشتباہ ہو جائے کہ کیا، جس انڈے کے متعلق، ہاں پرندے کے بارے میں تو نہیں، جس انڈے کے بارے میں یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ آیا حلال پرندے کا انڈا ہے یا حرام پرندے کا انڈا ہے، انڈا تو آ گیا سامنے، یہ نہیں کنفرم ہوا، کہتے ہیں یؤکل مختلف طرفاہ، تو پھر اس انڈے کو کھایا جائے گا کہ جس کے دونوں طرفیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں، یعنی اوپر سے باریک ہو اور نیچے سے کیا ہے؟ تھوڑی چوڑی ہو، یعنی بالکل گول نہ ہو گیند کی طرح۔ وتمیز اعلیٰ من اسفلہ، اور اس کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو باقاعدہ نیچے والے حصے سے تمیز دے سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ انڈے کے اوپر والا سائڈ ہے اور یہ کیا ہے؟ نیچے والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالکل جو گول ہوتا ہے اس میں تو تمیز نہیں دے سکتے اوپر نیچے کو، ٹھیک ہے، دونوں طرفیں کیا ہیں جس کی مختلف ہوں، جیسے جو ہے وہ بیض الدجاج ہے، مرغی کا جو انڈا یہ ایسی ہوتا ہے، دون متفقہ و تساوی طرفہ، ایسا نہ ہو کہ اس کی دونوں طرفوں میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، اتفاق ہو، دونوں طرفیں ایک جیسی ہوں، و تساوی، وہ تفصیلی لگ رہا ہے کہ تساوی طرفہ، اس کے دونوں طرفیں کیا ہے؟ ایک جیسی ہوں۔ تو یہ کہاں پہ آئے گا کہ جس انڈے کے بارے میں کنفرم نہ ہو، اشتباہ ہو کہ یہ کس کیا ہے؟ پرندے کا ہے، لیکن اگر یہ کنفرم نہیں ہے، واضح ہے پرندہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ شتر مرغ ہے، اب شتر مرغ کا جو انڈا آپ دیکھیں گے تو اس کی دونوں طرفیں کیا ہیں؟ ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی میں نے دیکھے انڈے، اس کے بڑا سا انڈا ہوتا ہے، وہ لمبا نہیں ہوتا کہ اوپر سے چھوٹا اور نیچے سے کیا ہے، وہ تقریباً گول سی ٹائپ بن جاتی ہے، اتنا اختلاف نہیں ہوتا اس میں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو علامت روایت میں بیان ہوئی ہے کہ آپ نے دونوں طرفیں دیکھنی ہیں، اوپر چھوٹی ہو نیچے بڑی ہو پھر حلال ہوگا، یہ اس انڈے کے متعلق نہیں ہے جو شتر مرغ کا انڈا ہے، کیونکہ شتر مرغ تو حلال ثابت ہے، جب پرندہ حلال ثابت ہو گیا تو اس کا انڈا بھی حلال ہے، انڈا چاہے اب اس کا گول ہو لمبا ہو، اس میں پھر اس کے اندر یہ علامت نہیں دیکھی جائے گی، یعنی اگر فرض کریں مرغی نے انڈا دیا
اور آپ نے وہ انڈا دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو لمبا لگ ہی نہیں رہا، تو گول لگ رہا ہے بالکل. چڑیا نے انڈا دیا، چڑیا کا انڈا بالکل گول ہے، فخ کا انڈا گول ہے. اب وہ گول انڈے بھی کیا ہو جائیں گے، اس کے حلال ہو جائیں گے، ان کو ہم حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، کیوں ہم ان کو حلال کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حلال پرندے کے ہیں. اگر انڈے کے بارے میں کنفرم نہ ہو کہ یہ حلال پرندے کے حرام پرندے کے، تو پھر وہاں پہ یہ کیا آ جائے گی، علامت آ جائے گی. یعنی میں نے یہ دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو جو مومن روایات لگاتے ہیں فقہی مسائل کی، تو انہوں نے یہ روایت لگائی ہوئی تھی کہ جی جس انڈے کے جو ہے وہ دونوں کنارے برابر ہوتے ہیں اس کا کھانا حرام ہوتا ہے. اور ساتھ انڈا کس کا لگا دیا جی، شتر مرغ کا انڈا لگا دیا، کہتے ہیں دیکھو جی اس کا انڈا کھانا حرام ہے، شتر مرغ کا. ٹھیک ہے، تو ہے کہ ایسے آپ استدلال کریں گے تو پھر تو جو ہے وہ دین کا بیڑا کیا غرقی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا روایت کوئی بندہ بھی شیئر کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ جو اس روایت میں لکھا ہوا ہے وہی مطلب ہے، باقی روایات میں دیکھی نہ دیکھیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. تو جب وہ ذمہ داری لے رہے تو یہ اس کی گردن پہ ہے. یعنی قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو روایت شیئر کی تھی اس کے اندر یہ نوٹ لکھا تھا کہ بھئی میں فقط نقل کر رہا ہوں، ذمہ داری نہیں لے رہا، آپ کو تحقیق کریں اس بارے میں. یا آپ نے باقاعدہ مومن کو کہا تھا مومن توجہ فرمائیں، معصوم کا حکم ہے آپ یوں کریں. ٹھیک ہے، باقاعدہ جب کہا کہ توجہ فرمائیں معصوم کا یہ حکم ہے، گویا کہ آپ نے فتویٰ دے دیا. فتویٰ دینے کیا مطلب، آپ نے ذمہ داری لے لی کسی روایت کی. یعنی فتویٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فتویٰ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کا طریقہ تھا پرانے لوگوں کا، وہ کیا کرتے تھے، روایت ذکر کرتے تھے روایت، اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ روایت جی حجت ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن فتویٰ کے الفاظ کیا وہی روایت والے دے رہے ہیں. دوسرا فتویٰ کا طریقہ جو ہمارے ہاں بھی زیادہ چل رہا ہے کہ وہ روایت نہیں دیتے، جو روایات کا مفہوم نکالا گیا، جیسے یہ جو مفہوم ہے ساری روایات کا مفہوم ہے، وہ کیا دے دی اور ذمہ داری لے لی کہ یہی جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے، آپ اس کے مطابق کیا ہے عمل کریں. تو اب جب بھی آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی روایت آپ شیئر کرتے ہیں، اگر اس روایت کا تعلق حکم شرعی سے ہے، اور عام طور پہ جب آپ روایت پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت بھی یہی ہوتی ہے، مقصد بھی عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب نے روایت جو ہے وہ ایسے جنرل نالج کے لیے تھوڑی ایشو کی ہے، عمل کرنے کے لیے ایشو کی ہے. جب آپ عمل کرنے کے لیے ایشو کرتے ہیں کہ یہ جی روایت میں دے رہا ہوں اور اس سے کیا یہ مستحب ثابت ہوتا ہے، واجب ثابت ہوتا ہے، حرام ثابت ہو، آپ عمل کریں، اس کا مطلب کیا آپ مفتی بن گئے. ٹھیک ہے، جو مفتی بن گیا تو مفتی اب فتویٰ کے متعلق کیا ہے، بڑی سخت روایات ہیں کہ جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے فتویٰ دے دیتا ہے، ایک ہی روایت کو دیکھ کے بس فتویٰ دے دیا، تو اس کے اوپر اللہ کی کیا ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے. لہٰذا جو فقہی احکام حلال حرام واجب مکروہ والی جو روایات ہیں، یہ شیئر کرتے ہوئے بڑی کیا احتیاط کرنی چاہیے. یا تو اوپر فقط لکھ دیں کہ یہ فقط روایت میں نقل کر رہا ہوں، فتویٰ کیا نہیں دے رہا، یا لکھ دیں روایت اور ساتھ فتویٰ بھی کیا لکھ دیں کہ یہی روایت ہے اور فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہوا ہے، یوں کر کے لکھ دیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں لکھتے ہو، سیدھی روایت دے دی، اگلے بندے اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ پکڑیں کس کو گئے، آپ کو پکڑیں گے. وہ یہ تھوڑی ہے زراروں کو جا کے پکڑیں مرحوم کو لینے کو، لکھی تو آپ نے ذمہ داری لی ہے نا، تو آپ نے ذمہ داری لی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ تو یہ مرحوم کو لینی لکھی تھی، مجھے کیا پتہ، الکافی میں لکھے مجھے کیا پتہ، میں آپ کو نہیں پتہ پھر شیئر کیوں کیے. ٹھیک ہے، شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈے حرام ہیں شتر مرغ کے، کیونکہ جی یہ گول مگول ہوتے ہیں، بالکل طرفین کے اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ جو روایت ہے، یہ روایت تب ہے، یعنی باقی روایات کو دیکھ کے فقیہ کیا نتیجہ نکالتا ہے کہ انڈے کے جو دونوں طرفیں برابر نہیں ہوتی ہیں اور اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب پتہ نہ چلے کہ یہ انڈا جو ہے وہ کس پرندے کا ہے. خود روایت کے اندر بھی اس طرح کے لفظ موجود ہیں، وہاں سے بھی کیا یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، نہ کہ یہ ہر انڈے کے بارے میں کیا قانون دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ آج کل مرغیوں کے انڈے بعض کا چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا نجف میں، تو وہ بالکل کیا ہے گول مٹول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، چھوٹے جو انڈے ہوتے ہیں. اب وہ اب لینے ہی چھوڑ دیں بھی یہ انڈے تو گول آ گئے ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے، اس طرح کے نہیں ہے وہاں پہ. اچھا جی، تساوا تشور الماء ما غیرہا، یہ تو ابھی جو پرندے بیان کر رہے تھے وہ خشکی کے کیا پرندے تھے. جو پانی کے پرندے سے مراد کیا ہوتی ہے، جو پانی کے کنارے پہ رہتے ہیں، یہ مراد ہوتی ہے. تتساوا طیور الماء ما غیرہا، جو پانی کے پرندے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ما غیرہا دیگر پرندوں کے ساتھ مساوی ہیں. فی الضابطتین المتقدمین، دو ضابطے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں للحل والحرمت، حلال اور حرام ہونے کے لیے، اسی میں کیا یہ برابر ہیں. دو ضابطے یعنی پے در پے ہیں، پہلے آپ نے اس کی پرواز کو دیکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر پرواز کے علم نہیں ہے تو اس کے کیا ہے تین اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو دیکھنا ہے. فما کان منہا صفیف اکثر من دفیف حرم اکلہ، بس جس کا جو ہے وہ صفیف کیا مطلب، یعنی پروں کو کھول کے رکھنا، پروں کو ٹھہراؤ جو ہے وہ اکثر ہو پھڑپھڑانے سے تو اس کا کھانا حرام ہو جائے گا. وہ ماکانہ دفیف اکثر حل اکل، اور جس کا دفیف یعنی کہ پروں کو پھڑپھڑانا زیادہ ہو اس کا کیا کھانا حلال ہو جائے گا.
وَإِن كَانَ يَأْكُلُ السَّمَكَ، اگرچہ وہ پرندہ وہ آپ کہتے ہیں یہ تو بھی مچھلیاں کھاتا ہے، سیدھے جو ہے مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، پاؤں سے کیا پکڑ کے لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پاؤں سے پکڑ کے مچھلی لے آیا، اب پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ شکاری شمار ہو، ٹھیک ہے۔ شکاری کیا شمار نہیں ہوتا، پاؤں سے تھوڑی بہت مچھلی نے پکڑ لیا، اکثر چونچ سے پکڑتے ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں دریا والے، تو لیکن اس کی جو ہے وہ اڑنے کی آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل ایسی ہے، وہ کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ اگر وہ مچھلی پکڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ سبا میں کیا ہے شامل ہو جائے، یعنی باقاعدہ کہا جائے کہ یہ جو پرندہ ہے وہ درندہ صفت ہے اور یہ کیا ہے جی وہ سبا میں سے ہے، پھر تو وہ سبا کی وجہ سے کیا حرام ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ كَيْفِيَّةُ طَيْرَانِهِ، اگر اس کے اڑنے کی کیفیت کا علم نہ ہو تو فَالْعِبْرَةُ فِي حِلْيَتِهِ، پھر دوسرا ضابطہ آئے گا، تو پھر اس کی حلیت کا معیار کیا ہوگا کہ بے وجود احد الاعضاء الثلاثہ فیہ، تو پھر کیا دیکھے جائیں گے کہ اعضاء ثلاثہ میں سے کوئی ایک کیا اس کے اندر موجود ہو۔ یہی پرندہ جس نے ابھی مچھلی پکڑی ہے، لیکن جو اس کی اڑنے کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ اس کے پاس پھڑپڑاتا ہے، تو یہ والا ضابطہ جو ابھی آپ نے بتایا اس کے لیے یہ کلی ہے یہ نہیں، دیکھیں جو مچھلی کھاتے ہیں سب سے پہلے ہم ادھر جائیں گے جو ہم نے فہرست شروع میں ذکر کی سبا والی، کہ وہ پرندے جو سبا شمار ہوتے ہیں، شکاری اور درندہ صفت شمار ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ سبا کی کیٹیگری میں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ جو وہاں پہ نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے سبا کی کیٹیگری، اس میں آ گیا تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس کیٹیگری میں نہیں آیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پاؤں کے اندر پنجے کے اندر ناخن تو ہیں، مچھلی بھی کیا ہے پکڑ کے کھا رہا ہے، لیکن ناخن اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ بالکل درندہ صفت بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں، سبا ہونا کنفرم نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے، پھر ہم اس علامت کے اوپر آ جائیں گے، اڑنے والی علامت۔ اچھا جی، یہ مسئلہ جہاں تک ہو گیا۔ اگلا جو مسئلہ ہے کہ تعرض الحرمت علی الحیوان المحلل بالاصل بامور، حیوان جو حلال ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، محلل بالاصل کہتے ہیں، کہ خلقت سے کیا حلال، پرندے میں، پرندے میں وہ ہاں پرندے میں مکروہ نہیں ہے ویسے، وہ ہدہد اور وہ جو تین ذکر کیے تھے پرندے، ان کا فقط کہا تھا کہ ان کو شکار کرنا اور ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن کھانا مکروہ نہیں قرار دیا تھا۔ کس میں؟ ہاں ہدہد، سوام اور تیسرا کیا تھا، تین تھے وہاں پہ پچھلے مسئلے میں گزرے تھے، کہ جن کو مارنا کیا ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن گوشت اس کا مکروہ یہ نہیں ہے۔ کوا تو حرام ہے نا، کوے کی تمام قسمیں حرام ہوگی، ٹھیک ہے، تو مکروہ نہیں ہے پرندوں میں، یہ اچھا اگر انتفاع دیا، پرندوں میں کیا مکروہ نہیں ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے۔ اچھا، یہ جو حرمت ہے حیوان محلل بالاصل، جو اصل میں حیوان حلال ہوتا ہے یہ پھر حرام بھی ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ محرم بالعارض، کسی عارضے کی وجہ سے کیا حلال ہو گیا، چند ایک چیزیں جن کی وجہ سے حلال جانور کیا حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ جب حرام ہوتا ہے تو دوبارہ اس کا حلال ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پکا پکا حرام ہی رہتا ہے اور اسے پھر کوئی بھی کیا نہیں کھا سکتا۔ کچھ اس میں سے آپشن ایسے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ اس کے حلال کرنے کا طریقہ بھی ہے، کہ جسے کیا کہتے ہیں، استبراء کیا کہتے ہیں۔ تو پہلا آپشن کیا ہے، جلل ہے، ٹھیک ہے، حیوان جلال ہو جاتا ہے۔ جلال کیا مطلب، کہ جو انسانی پاخانہ ہے وہ اسے کھانے کی کیا بن جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت پڑ جانے کا یہ مطلب صحیح ثانی کریں گے کہ کم از کم 3 دن کیا ہے وہ کھاتا ہو، 3 دن سے کیا کھا رہا ہو، اور کوئی اور غذا کیا ساتھ نہ کھا رہا ہو، یا اگر کوئی ساتھ غذا کھا رہا ہے تو وہ بہت ہی کیا تھوڑی ہو، کہ جس کو کہا جاتا ہو کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مرکزی جو اس کی مین غذا ہے وہ کیا ہے، انسانی فضلے کا کیا کھانا ہے۔ اچھا، انسانی فضلے کے علاوہ اگر کوئی اور چیزیں کھاتا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ سور کا گوشت کھاتا ہو، ٹھیک ہے، آنتیں کھاتا ہو، تو پھر بھی کیا ہے وہ جلل نہیں بنے گا، وہ حرام جانور کیا ہے نہیں بنے گا۔ تو اسی سے یہ جو برائلر مرغیاں ہیں ان کی جو فیڈ ہے، ان کی فیڈ میں اگرچہ کہیں کہ وہ آنتیں وغیرہ اور گوشت حرام یہ چیزیں کھاتی ہیں، وہ ان کی خوراک میں ملائی جاتی ہیں، وہ اگرچہ کھاتی ہوں پھر بھی کیا وہ جلل کے اندر کیا نہیں جائیں گی، کیونکہ جلل کا خاص عنوان ہے، وہ جو خاص ہے انسانی فضلے کے ساتھ۔ باقی جو نجس چیزیں ہیں، نجس یعنی کتے کا گوشت، سور کا گوشت یا متنجس چیزیں ہوں گی، وہاں پہ یہ قانون اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جلل کیا ہے کہ ان یتغذى الحیوان بعذرۃ الانسان بحیث، کہ ایک حیوان جو ہے وہ انسانی فضلہ کھائے اس طریقے سے کہ یستق عرفن، کہ یہ عرفن صدق کرے کہ انا غذاؤ، کہ اب اس حیوان کی غذا کیا ہے، یہی غذا ہے، کوئی اور غذا نہیں ہے، عرفن کھا جائے۔ ولا یلحق بعذرۃ الانسان، اور انسان کے فضلہ کے ساتھ پاخانے کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا عذرۃ غیر انسان کے پاخانہ، جانوروں کو فرض کریں پاخانہ ہو گیا،
کتے کا پخانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ولا سائر نجاسات، اور اسی طریقے سے دیگر نجاسات کو کیا ملاق نہیں کریں گے. یعنی فقہی مسئلہ کیا ہو جائے گا کہ انسان کا فضلہ اور پاخانہ کھائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، کتے اور سور کا کھا لے تو حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ یہ تحقق صدق المذبور، اور یہ جو گزشتہ صدق ہے یہ متحقق ہوگا کیسے؟ صدق مذبور کہا نا کہ عرفاً صدق کرے گا، یہ اس کی غذا ہے. صدق مذبور سے یہی مراد ہے کہ عرفاً کیسے صدق کرے گا؟ یہ ایسے صدق کرے گا کہ بے انحصار غذائی بہا، کہ اس حیوان کی جو غذا ہے وہ منحصر ہو جائے بہا، اسی انسانی فضلہ کے ساتھ، مدتاً اتنی مدت کے معتدن بھی جو قابل شمار ہو. مدت قابل شمار یعنی 2-3 دن 4 دن اتنا ہوتا ہے تب کھا جاتا ہے. فلو کان یتغذی بہا ما غیرہا، پس اگر ایک حیوان جو ہے وہ فضلہ کھاتا ہے، غذا لیتا ہے فضلے کی، انسانی فضلے کی، لیکن ما غیرہا ساتھ دوسری چیزیں بھی کھا رہا ہے، تو لم یتحقق کہ صدق کو، تو یہ جو عرفاً کہا جاتا ہے کہ اس کی غذا ہے یہ صدق نہیں کرے گا. فلم یحرم، پس وہ حرام نہیں ہوگا. یعنی کسی جانور نے اگر فضلہ کھا بھی لیا ہے انسان کا تو وہ فوراً کیا حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. الا ان یکون تغذیہ بغیر، مگر یہ کہ اس حیوان کا جو غذا لینا ہے بغیرہا، بغیر حضرت الانسان، نادراً جداً وہ بہت ہی تھوڑا ہو، بحیث یکون فی نظر العرفی بحکم العدم، کہ عرف کی نگاہ میں اس سے کیا ہے ناقابل کیا ہے وہ عدم شمار کی جاتا ہو، وہ کہے کہ یہ کھا ہی نہیں رہا، گویا کہ اصل اس کی غذا کی بھی فضل ہے. یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت کی قضا اذا انحصر غذاؤ بہا فترۃ قصیرہ، ادھر کہا نا مدۃ معتدن بہا، اتنی، اگر وہ مدت معتدن بھی نہیں ہے، فترۃ قصیرۃ بہت تھوڑا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، کیوم ولیلۃ، ایک دن اور رات 24 گھنٹے، یعنی ایک دن اور رات کیا ہے اس نے کھایا ہے فضلہ، کچھ اور چیز نہیں کی، تو ایک دن کے کھانے سے ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک رات کے کھانے سے ایسا نہیں ہوگا. بل لابد من الاستمرار یومین، بلکہ ضروری ہے کہ یہ 2 دن تک پورا کیا ہے کھاتا رہے، اور فما زیادہ، اور دوسرے کے ساتھ کیا تیسرا دن بھی لگ جائے. تو 2 سے زیادہ دن جو کھائے گا جانور اسی طریقے سے دن رات فضلہ، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے حرام ہو گیا ہے، وہ کرنا کیا حرام نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.